اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومما رزقناہم ينفقون۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 3 میں ہمارا سبق جاری ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ان آیات میں موجود 4 صفات کو پڑھ لیا ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ 5ویں صفت کا ذکر ہوگا۔ 5ویں صفت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس سے خرچ کرتے ہیں۔ انفقا ينفقو انفاقا کے معنی ہے خرچ کرنا۔ خرچ کرنے کے اندر واجب صدقات اور نفلی صدقات سب داخل ہیں۔ واجب مثال کے طور پر زکوٰۃ دینا اور بال بچوں کا خرچ ہے، حج جس پر واجب ہے وہ خرچہ کرتا ہے، ان سب کا ثواب ہوتا ہے نا۔ اور نفلی صدقات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی مہمان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، کسی دوست کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے استاذوں بزرگوں ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں، یہ سب کے سب نفلی صدقات میں داخل ہیں اگر ماں باپ کو ضرورت نہ ہو۔ لیکن اگر ماں باپ کو ضرورت ہو آپ کی طرف سے خرچے کی تو ان کے اوپر خرچہ کرنا واجب ہے۔ ان صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، کہ جن لوگوں کے اندر یہ 5 صفات موجود ہیں وہی سچے پکے مسلمان ہیں، وہی حقیقی ایمان والے ہیں۔ اس لیے کہ ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور مسلمان کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر یہ صفات پائی جائے۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا آپ مومن ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ایمان 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ اگر تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالی پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، جنت و دوزخ اور قیامت حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہوں، تو جواب یہ ہے کہ میں مومن ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، پیغمبر موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، قیامت ہونے والی ہے، تو اس اعتبار سے تو میں مومن ہوں۔ اور اگر تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میں وہ پکا سچا مومن ہوں جس کا ذکر سورہ انفال میں آیا ہے، تو مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں ان میں داخل ہوں یا نہیں۔ اور سورہ انفال کی وہ یہی آیتیں ہیں جو آپ نے ابھی سنی ہیں۔ سچے مومن کی ان 5 علامات کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت ہے گناہوں کی، اور ان کے لیے باعزت روزی ہے۔ تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اس سے پہلی آیات میں سچے مومنین کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ 3 قسم کی ہیں۔ ایک وہ صفات ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں اللہ کے نام سے۔ تو نظر تو نہیں آتا ہے نا، جیسے ایمان اور خوف خدا اور اللہ پر توکل کرنا، یہ ایسی صفات ہیں جو نظر نہیں آتی۔ دوسری وہ صفات ہیں جن کا تعلق بدنی اور ظاہری اعمال سے ہے، جیسے نماز وغیرہ۔ تیسری وہ صفات ہیں جن کا تعلق انسان کے مال سے ہے، جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو
یہ 3 قسم کی علامات کے بدلے میں 3 قسم کے انعامات کا وعدہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سچے مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب قرآن کریم کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. یہ 3 صفات ہیں جن کا تعلق دل سے ہے. چوتھی صفت ہے الذین یقیمون الصلاۃ، اس کا تعلق جسم سے ہے. نماز جب آدمی پڑھتا ہے نظر آتا ہے نا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کا تعلق انسان کے مال سے ہے. تو جیسے ان علامات کا تعلق 3 چیزوں سے ہے، اسی طرح ان کے انعامات بھی 3 قسم کے بیان کیے گئے ہیں. درجات باطنی صفات کے مقابلے میں عطا ہوں گے، یعنی انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنے ہی اس کے درجات بلند ہوں گے. اور مغفرت ظاہری اعمال کے مقابلے میں ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز گناہوں کے لیے کفارہ ہے. انسان سے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں نا، جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں. اور جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص 5 مرتبہ بہتی ہوئی نہر میں نہائے. تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گا؟ نہیں. کوئی گندگی اس کے جسم پر باقی رہے گی؟ تو جو شخص 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں. اور ورزق کریم یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مقابلے میں ہے، یعنی جو کچھ آپ دنیا میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، آپ کو آخرت میں اس سے بہت بہتر، بہت زیادہ ملے گا. اور میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، یہ میرا تجربہ ہے الحمدللہ اپنی ہجرت کی زندگی میں، کہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. جب بھی آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت بہتر اور بہت زیادہ دنیا میں بھی دیتے ہیں. اس لیے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے انفق انفق علیک، اے میرے بندے تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر بخل اور کنجوسی کی بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے. اپنے بچوں اور اپنا خیال زیادہ ہوتا ہے. انسان کی طبیعت اسی طرح ہے، خصوصی طور پر یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بہت زیادہ بے صبرا پیدا ہوا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی مصیبت آ جاتی ہے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے. اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. کبھی اس سے رابطہ، کبھی اس کو فون کر رہے ہیں، کبھی اس سے بات کر رہے ہیں کہ کیسے ہوگا یہ کام. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی اچھی چیز پہنچ جاتی ہے تو اسے روک لیتا ہے. جب مشکل میں تھا کبھی اس سے مانگ رہا تھا، کبھی اس سے مانگ رہا تھا. اب جب اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا ہے تو وہ کسی کو نہیں دیتا ہے. تو یہ بہت بری عادت ہے. الحمدللہ ہم نے ہجرت کی راہ میں یہ بات سیکھی ہے کہ ایک روٹی اگر آپ کو اللہ نے دی ہے تو آدھی روٹی آپ کھائیں، آدھی روٹی اپنے پڑوس کو دیں، اپنے دوست کو دیں. اس سے برکت ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہم الحمدللہ پیسے جمع کرنے کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے یا کاروبار جمانے کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں. ہم صرف اور صرف آخرت کمانے کے لیے یہاں آئے ہیں، صرف اور صرف آخرت کے لیے آئے ہیں. تمہاری امی بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور تمہاری بہنیں بھی
سب بھائی بہن یہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کئی سالوں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کئی سالوں سے، جب سے ہوش سنبھالا ہے تم لوگوں نے، کہ ہم کسی ایک گھر میں آ جاتے ہیں اور سامان جمع ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، اور ایک دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں اور جانا ہوتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں اور جانا ہے۔ ایک دن وہ بھی ہے جب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس دنیا کو بھی چھوڑ کر آپ نے چلے جانا ہے۔ اس لیے اس آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے جہاں میں نے، آپ نے اور ہم سب نے جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی گئی تو ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ لیا گیا اور بقیہ جو تھا وہ سب صدقہ کر دیا گیا۔ آپ آئے اور فرمایا کہ کچھ باقی رہا ہے، تو جواب دیا گیا گوشت تو سب دے دیا گیا ہے، بس باقی یہ ایک ران رہ گئی ہے یا ایک گوشت کا ٹکڑا رہ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دے دیا گیا ہے وہ باقی رہ گیا ہے، یہ تو کھانے پینے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے خرچ کرنے کی عادت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ کنجوسی، یہ بخل، یہ بہت بری عادت ہے۔ اللہ آپ کو دے رہا ہے، آپ بھی دو۔ اللہ آپ کو عطا کر رہا ہے، آپ بھی لوگوں کو عطا کرو۔ ہمارے استاذ حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمہ اللہ تعالی بہت عظیم انسان تھے، بہت غریب انسان تھے شروع میں، حتیٰ کہ جمعرات کے دن جا کر سبزی منڈی میں مزدوری کیا کرتے تھے اور آخر وہ شیخ الحدیث بنے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ وہ بہت زیادہ خیرات کیا کرتے تھے، بہت زیادہ صدقہ دیا کرتے تھے، بہت زیادہ ہدیہ دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا کے مجاہدین ان سے رابطے میں رہتے تھے اور وہ سب کو دیا کرتے تھے، اور پوری دنیا سے لوگوں کی طرف سے چندہ ان کے پاس جمع ہوتا تھا اور وہ دیتے تھے۔ ہماری اور آپ کی نیتیں بھی صاف ہوں گی تو اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا، لیکن اگر ہم کنجوسی کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی نہیں دے گا۔ اس لیے ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالی ہمیں اپنی جان، اپنا مال، اپنے بال بچے اور اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔